Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه. تو ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو. پھر اللہ رب العزت نے انہیں آگ سے بچا لیا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اور ابراہیم نے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے بت بنا لیے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں. پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک شخص دوسرے کا منکر ہوگا اور ایک شخص دوسرے پر لعنت کرے گا اور تمہارا ٹھکانہ جہنم اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر لوط علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف وطن چھوڑ کر چلا جاؤں گا. یقیناً وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے. پھر ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیے اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب عطا کی اور ہم نے ان کو دنیا میں اجر دیا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق کی ہے اور پہلی بار اس کی تخلیق کی تو اب وہ دوبارہ بھی اس کی تخلیق کر سکتا ہے، دوبارہ اسے آخرت میں اٹھا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے. اس کا مجسمہ جیسے تھا، جیسے شکل و صورت تھی وہ بنا سکتا ہے اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے. پھر اس کے ثبوت کے طور پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو تمام جہان میں چل پھر کر عبرت کی نشانیاں دیکھنے کا حکم دیا کہ کیسے اس نے ساری چیزیں پہلی بار پیدا کی، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی اللہ رب العزت پیدا کرے گا. تو انسان تمام مخلوقات پر غور کر لے تو اس سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ آخرت میں اس کی تخلیق یا آخرت میں وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. پھر وہ جس سے چاہے گا عذاب دے گا، جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اور یہ ایمان اور کفر کی وجہ سے ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے ایک بات کہی تھی جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا کہ تم اللہ رب العزت کو نہ زمین میں بے بس کر سکتے ہو نہ آسمان میں، بلکہ اللہ کی بنا ہوئی مخلوقات کو بھی انسان نہ زمین میں بے بس کر سکتا ہے نہ آسمان میں. یا یوں کہہ لیجئے کہ فرشتے جو آسمان میں ہیں انسان ان کو بے بس نہیں کر سکتا ہے. فرشتے تو بہت بڑی بات ہو گئی،
اللہ کی جو نعمتیں دنیا میں ملی ہوئی ہیں، انسان اگر یہ سوچے کہ ہم اس کا مقابلہ کر لیں تو ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور یہ سوچے کہ ہم اس طرح لا کر دیں گے تو نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سورج ہے، سورج اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے حکم سے وہ روشنی دے رہا ہے، وہ گرمی دے رہا ہے، وہ انرجی دے رہا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، وہ کھیتیاں پکا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ انسان یہ سوچے کہ سورج کو ہم اپنے قابو میں کر لیں اور وہ پورب سے نکل رہا ہے تو ہم اس کو روک دیں، یا جس وقت نکل رہا ہے اس وقت نکلنے سے ہم روک دیں، انسان بے بس نہیں کر سکتا۔ چاند کو نہیں کر سکتا، ہواؤں کو نہیں روک سکتا، اجالے اور تاریکی کو نہیں روک سکتا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، ہر چیز میں انسان نہایت بے بس ہے۔ انسان اپنی ذات میں بے بس ہے، ایسا نہیں ہے، انسان اپنی ذات میں بے بس ہے۔ انسان پیدا ہو گیا، طاقت والا ہو گیا، اس سے کہہ دیا جائے کہ ذرا تم اپنی عمر روک کر دکھا دو، ایک سیکنڈ بھی اپنی عمر وہ نہیں روک سکتا ہے۔ اللہ نے جو اس کے اندر تبدیلی رکھی ہے قدرتی طور پر، لمحہ بلحمہ، ہر سیکنڈ کے ساتھ، ہر منٹ کے ساتھ، ہر دن کے ساتھ جو اس کے اندر طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے، جو چیز اس کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے، اسے انسان اپنے اس سے نہیں روک سکتا ہے۔ ایک فطری ہے بات ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، پھر طاقتور ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ کمزوری کی طرف جاتا ہے، پھر وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، چاہے جتنی غذائیں کھائے، چاہے جتنا سب کچھ کرے، لیکن نہ اپنی عمر کو روک پا رہا ہے، نہ اپنی طاقت اور قوت اور جوانی کو روک پا رہا ہے۔ تو انسان نہ دنیا میں اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے ہیں، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بات کہی تو قوم کے لوگ جو ہے مخالف ہو گئے، کیونکہ وہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی توحید کا پیغام پہنچایا اور اس کی تعلیم دی، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم ہمارا علاقہ چھوڑ دو ورنہ ہم تمہارے ساتھ سختی برتیں گے۔ باپ نے کہا کہ گھر چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کریں گے، یہ باپ نے کہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے، یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے۔ جب وقت تھا ان کے میلے کا، ان کے اجتماع کا یا ان کے پروگرام اور تقریب کا، تو وہ ایک ساتھ جمع ہوئے شہر سے باہر میدان میں اپنا پروگرام کے تحت۔ ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے رہے، نہیں گئے، اس میں شریک نہیں ہوئے، اور جا کر بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گردن میں لٹکا دی۔ لوگ آئے اور دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی کلہاڑی تو بڑے کے ہاتھ میں ہے، کہ گردن میں لٹکی ہوئی ہے، تو فطری بات ہے کہ چھوٹوں کو مارا ہوگا، بس اسی سے پوچھ لو تو خود ہی بتا دے گا کس نے کیا۔ بھائی سارے بت تو ٹوٹے پڑے ہیں، اوندھے منہ پڑے ہوئے، ان کی گردن، ان کے ہاتھ، ان کی ناک، ان کے کان سب ٹوٹے پوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک یہی بڑا جو دیو ہیکل ہے، اسی کے گردن میں کلہاڑی ہے، اسی نے کیا ہوگا سب، اور بڑا چھوٹے کو مارتا ہی ہے، تو دیکھ لو۔ تو کہہ رہے ہم کو پاگل بنا رہے ہو، یہ بت کہیں بولتے ہیں جو ان سے ہم پوچھیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو فوراً موقع ملا، اچھا جب یہ بول نہیں سکتے، جب یہ سن نہیں سکتے، جب یہ دیکھ نہیں سکتے، اپنے سامنے کی چیز اگر کوئی اٹھا کے لے جائے اسے یہ روک نہیں سکتے، تو ان کی تم پوجا کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کی سمجھ میں بات تو آ گئی، لیکن جب عقل یاری نہ کرے تو پھر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آدمی عناد میں، نفرت میں، اپنی اکڑ میں، اپنے غصے میں پھر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور عقل سلیم کی بات وہ سمجھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ابراہیم نے کیا ہے، ایسا ہے انہوں نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہے، تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو بادشاہ تک یہ بات پہنچائی گئی، پھر فیصلہ کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، قتل کر دیا جائے یا آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ آگ میں ڈال دیا جائے، اور آگ بھی اس طرح نہیں تھوڑا بہت آگ جلا کر، یہ ہوا کہ لکڑیاں خوب ڈھیر ساری جمع کی جائیں، خوب ڈھیر سی لکڑیاں جمع کی گئی۔ اس کے بعد چاروں طرف سے دیوار بنائی گئی، احاطہ، تاکہ آگ پھیلنے نہ پائے۔ پھر اس میں آگ جلائی گئی۔ اب آگ کے شعلے
آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو اس زمانے میں کہہ لیجئے کہ منجنیق بنا کرتی تھی، جو ایک غلیل کی ایک شکل ہے، کہہ لیجئے توپ کی ایک شکل ہے، یا ابتدائی شکل توپ کی کہہ لیجئے، ٹینکے کی۔ تو اس میں بڑے بڑے پتھر، ایک ایک من کے، دو من کے پتھر کہہ لیجئے، کنٹل بھر کے پتھر جو ہیں وہ گھوڑوں کے ذریعے کھینچ کر غلیل کی طرح پھینکے جاتے تھے۔ تو منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے اگر سمجھنا چاہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم جو ہے بتوں کو مانتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کو تم نے اختیار کر رکھا ہے، ان کی بت پرستی کر رکھی ہے، صرف اس وجہ سے یا تو تم کو بتوں سے محبت ہو گئی ہے، یا یہ کہ تم آپس میں محبت قائم کرنے کے لیے بتوں کی پوجا کرتے ہو، سب ایک ہو گئے ہو۔ اور یہ صرف دنیاوی زندگی کے لیے، کیونکہ بتوں کا معاملہ بھی یہی تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے آنے تک یہ بت پرستی میں قوم تبدیل ہو گئی تھی، کیونکہ جب شروع میں آدم علیہ السلام آئے تو اس وقت تو کوئی موت ہوئی نہیں تھی۔ پہلی موت کیا بولتے ہیں کہ حابل کی تھی، جو قابل نے کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ایک موت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اب لوگ جانے لگے، اس میں بزرگ بھی جانے لگے، تو لوگوں کو تکلیف ہوئی، کیا کریں؟ تو شیطان نے ان کو کہا کہ ایسا تم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہو، بڑے غمگین ہوتے ہو، تو میں ایک طریقہ بتاؤں؟ ہاں بتاؤ۔ کہا کہ ان کی شکل بنا لو۔ تو ان کی شکل لوگوں نے بنا لی، اسے رکھ لیا، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان سے حکم دیا کہ ان کو کہ تعظیم کرتے ہو تو کبھی کبھی پھول چڑھا دو، انہوں نے پھول چڑھا دیا۔ پھر ان کے بعد والی جو نسل آئی، انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو پھول چڑھاتے دیکھا، تو انہوں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر مرادیں مانگنا شروع کر دی۔ اس طرح بت پرستی نے رواج پکڑ لی اور رائج ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کے اپنے قوم کے آنے تک یوں کہہ لیجئے کہ بت پرستی بالکل عام ہو چکی تھی۔ تو ایسے بت پرستی ہوئی ہے۔ تو وہی اسی طرح اشارہ ہے کہ تم بتوں کو جو ہے پوجتے ہو آپس میں محبت قائم کرنے کے لیے، کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جائیں، ان کے محبت پیدا ہو جائے، ان کے محبت پیدا ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ غلط عقیدوں کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ پھر آخرت میں کیا ہوگا کہ سب ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ جب وہی آخرت میں جمع کیے جائیں گے تو کہیں گے پروردگار ان کو زیادہ سزا دیجئے، کیونکہ انہوں نے ہی ہم کو بہکایا ہے، ان کو دگنا سزا دیجئے۔ تو کہیں گے کہ ہمارے کو سزا کیا، ہم نے تم کو زبردستی تھوڑی کروایا ہے، تمہاری سمجھ میں آیا، تم نے کرنا شروع کر دیا، تم اپنا بوگو ہم اپنا بونگے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ اس دن جو ہے تمام آپس میں محبت کرنے والے، یہ جو آپس میں جگری دوست بنے ہوئے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے۔ تو ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی بات کسی نے نہیں مانی تھی، صرف دو لوگوں نے مانی تھی۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کزن، یعنی چچیری بہن کہہ لیجئے، جن کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا، حضرت سارہ، وہ حضرت سارہ علیہ تھی۔ اور دوسرے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے علاقہ چھوڑ دیا اور اللہ نے جہاں حکم دیا وہاں پناہ لی۔ تو یہ لوط علیہ السلام قبیلہ صدوم یا صدوم علاقے کی طرف چلے گئے، تو وہاں پر نبوت سے ان کو نوازا گیا، ان کو حکم دیا گیا وہاں پر جا کر دیکھیے۔ انہوں نے وہاں پر پیغام رسانی شروع کر دی، اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہوتے ہوئے مصر ہوتے ہوئے کہہ لیجئے مکے آئے، جہاں پر اللہ رب العزت نے کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بہت زیادہ سفر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی، پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد سے ہجرت ایک عام ہو گئی گویا کہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی خوشخبری اور بشارت دی تھی کہ ہم آپ کو ایک بیٹے سے نوازتے ہیں، ان کا نام جو ہے اسحاق ہوگا، یعنی بیٹے سے نوازیں گے، ساتھ میں نام بھی بتا دیا۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ یہ بھی بتا دیا، یہاں پر ساتھ میں ذکر ہے کہ اسحاق کے ساتھ یعقوب بھی دیں گے،
یعنی آپ کے بیٹے اسحاق ہوں گے اور اسحاق کے بیٹے یعقوب ہوں گے، یعنی آپ کا ایک پوتا بھی ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے خوشخبری دی۔ ایک جگہ حکم ہے کہ وبشرنا باسحاق، کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی کہ تمہارے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوگی حضرت سارہ سے، اس کا نام اسحاق ہوگا۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد جو ہے ان کی ایک اولاد ہوگی، یعنی اسحاق کی اولاد ہوگی، ان کا نام یعقوب ہوگا۔ تو یہ اللہ نے منظر کھینچا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی نیکی کی وجہ سے ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی دے دیتا ہے، بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے، نیکی کا بھی ہوتا ہے اور بدی کا بھی ہوتا ہے۔ بعض برائیاں ایسی ہیں کہ جن کا بدلہ دنیا میں مل کر رہتا ہے، زنا ہے اس کا بدلہ دنیا میں مل کر رہتا ہے، ظلم ہے اس کا بدلہ دنیا میں مل کر رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی کا معاملہ ہے، دنیا میں اس کی سزا مل کر رہتی ہے۔ باقی یہ بات الگ ہے کہ کوئی اللہ کو نہیں پوج رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اللہ کا معاملہ ہے، وہ دنیا میں سزا دیتا ہے نہیں دیتا ہے اس کا معاملہ ہے۔ لیکن کچھ برائیاں بھی ایسی ہیں اور کچھ نیکیاں بھی ایسی ہیں جن کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں جو ملے گا وہ الگ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی نیکیوں کی وجہ سے ان کا بدلہ ان کو دنیا میں اللہ نے دیا کہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم اور آپ اولاد کے لیے فوراً دوڑنے لگتے ہیں، 1 سال گزر جائے 2 سال گزر جائے تو سماج جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، ارے 2 سال گزر گئے ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، ارے یہ ایسے ہوں گے، یہ ایسے ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، کوسنا شروع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نتیجے میں ہم عاجز آ جاتے ہیں اور بے بس ہو کر ادھر ادھر ٹھونگے مارنا شروع کرتے ہیں۔ آج ان کے در پر چلے گئے، کل ان کے در پر چلے گئے، فلاں پیر بابا دینے لگے، فلاں جگہ دینے لگے، معلوم ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف ہم خود مائل ہو گئے۔ تو یہ سب شرک ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بڑھاپے تک اولاد نہیں دی، بعض نبی ہے جن کو اولاد ہی نہیں ہوئی۔ تو جب اللہ رب العزت نے بڑھاپے تک اپنے نبیوں کو نہیں دی، اگر ہمیں نہیں دی تو کیا مطلب ہم بدل جائیں؟ ان کو بڑھاپے میں ملی اولاد، تو ابراہیم علیہ السلام کو اولاد بڑھاپے میں ملی، زکریا علیہ السلام کو اولاد بڑھاپے میں ملی۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ بعض اللہ رب العزت جس کو جب چاہتا نوازتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو ایک ہی دن میں نواز دے، ورنہ کیا ہوتا کہ شادی کے بعد ہر انسان کیا اولاد کی ایک لائن لگ جاتی، لیکن کسی کی 1 اولاد ہوتی ہے پوری زندگی میں، کسی کے 2 ہو رہی، کسی کے 3 ہو رہی ہے، کسی کے یہاں 10 20 20 50 50 بھی اولادیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے ویسے نوازتا ہے۔ تو اللہ کا معاملہ ہے، یہ اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ اس لیے ہم کسی اور کی طرف جا کر اپنا ایمان، اپنا اعتقاد نہ خراب کریں، ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ بنیں، ورنہ ہمارے لیے بھی وہی ہوگا جو کافروں اور مشرکوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرف ماننے والے بن جائیں، زکریا علیہ السلام کی طرح مانگنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت اولاد سے ہمیں نوازے گا، کیونکہ ان کو دعا کا اللہ نے حکم دیا۔ کہیں پر کہا کہ رب ھب لی من الصالحین، کہیں دوسرے اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دعا کا حکم دیا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، وغیرہ وغیرہ مختلف دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ اگر انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو بے اولاد بھی انشاءاللہ اولاد والی ہو جائیں گی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ پر اس کا اعتماد قائم اور ہو جائے گا اور اس کا ایمان باقی رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔